बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो बातें मैं कर लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। एक मिनट वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाए कि जिस तरह इस वक्त उन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है, लेकिन ये नौजवान खड़ा है, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने, अगर वो खुद बबर शेर हैं तो उन्होंने पीछे शेरों को और चीतों को छोड़ा है। मैं यहाँ सलमान अकरम राजा साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक सियासी आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्किल में उस जमात को संभाला दिया जिस जमात के पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है। तमाम तरीके इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, एमपीएस, एमएनए, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स को मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात असेंबलियों की नहीं है, ये बात सियासत की नहीं है, ये बात इमरान खान की भी नहीं है, ये बात पाकिस्तान की है। ये अल्लाह का फैसला होता है कि अल्लाह किससे उम्मीदें बांधे किसी की। इमरान खान को नहीं पता कि उसके पीछे जो कौम का दिल है, अल्लाह ने ये क्यों उनके साथ जोड़ दिया है। इमरान खान में कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो 25 करोड़ के साथ खड़ी है ना। आप ताकत से किसी को ओहदा दे सकते हैं, ताकत से किसी को फॉर्म 47 से वजीर आजम बना सकते हैं, लेकिन जिस घर में अल्लाह रहता है वो है इंसान का दिल, और उस दिल में अल्लाह अगर किसी की मोहब्बत डाल दे तो इसका मतलब है अल्लाह उससे कोई काम लेना चाहता है। आज मैं बतौर वकील, बतौर पार्लियामेंटेरियन भी नहीं, बतौर वकील ये कहना चाहता हूं कि मैं बुनियादी तौर पर राजा साहब वकील नहीं था, मैं इंजीनियर था। मैंने वकालत का ये काला कोट, ये वास्कट इसलिए पहनी कि मैं समझता था कि इस मुल्क में इंसाफ होगा। उस वक्त हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाई और हमारा लीडर इमरान खान जेल में गया। इस दिन के लिए जेल में गया था कि आज इमरान खान को तो छोड़े, उसकी अपनी बीवी जो उनकी वाइफ है फर्स्ट लेडी, उन तक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही, दुनिया में देख रही है। कमेटी ऑफ नेशंस को तो छोड़े, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? हम मुसलमान नहीं है। आप भूल गए कि कुरान में अल्लाह कहता है एदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तक़वा के नजदीक है। भूल गए फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल जो उन्हें फरमाया था कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। आज इम्तिहान इमरान खान साहब का नहीं है, आज इम्तिहान उस अदलिया का है जिसके लिए कौम निकली थी, जिसके लिए मैं निकला था, जिसके लिए हमारे उस्ताद कराम निकले थे, जिसके लिए मेरे उस्ताद मोहतरम लतीफ अफरीदी साहब की ये टांग जख्मी हुई और बाकी जिंदगी, सारी जिंदगी वो हाथ में छड़ी लेके घूमते रहे, जिसके लिए मेरे साथी वो कला को चैम्बर्स के अंदर जला दिया गया था। क्या आप भूल गए वो 12 मई कराची वाला? ये इसलिए नहीं था कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पे झंडे लहराएं। मैं जज साहिबान को हमेशा मैंने एहतराम से बात की, आज भी एहतराम से बात करूंगा, लेकिन मैं जज साहिबान को कहना चाहता हूं आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक है जस्टिस कॉर्नेलियस का और दूसरा है जस्टिस काजी फैज ईसा का। मर्जी आपकी है, एक पे इज्जतें हैं, एक पे मोहब्बतें हैं, एक पे अल्लाह की रजा है और दूसरी तरफ कौम की तरफ से फिटकार है। ऐसा काम कीजिए कि कौम आपको सल्यूट करे। और हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं चाहते। दुनिया हम पे हंसती है, सुन रहे हो? दुनिया हम पे हंसती है कि साबिक वज़ीर आज़म को डॉक्टर्स तक नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसा तो कभी ज़िया-उल-हक साहब के माशाअल्लाह में भी नहीं था। इसलिए मैं ये कहता हूं जज साहिबान को निहायत अदब एहतराम से कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके अली मोहम्मद, मेरे साथ बाकी क़यादत 2 जज साहिबान और उनका ऑर्डर लेके जाते हैं और वहां रोड पे खड़ा एक एसएचओ चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा देता है। ये बेइज्जती मेरी नहीं है, ये बेइज्जती तहरीक इंसाफ है इमरान खान की नहीं है, ये बेइज्जती इस अदलिया और हमारे इस आईन पाकिस्तान की है। इसलिए हम आज बहुत उम्मीद से आए हैं रजिस्ट्रार साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें सुना और ये यकीन दहानी राजा साहब को मुझे कराई है कि नेक्स्ट वीक उज़मा आपा और सलमान राजा साहब की जो पिटिशंस हैं और बाकी 3 पिटिशंस और 5 पिटिशंस मिला के अगले हफ्ते ये लगाएंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा करूंगा, हमें मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और इमरान खान के बारे में ये कहूंगा, मैं ताकतवरों को ये कहना चाहता हूं, इमरान खान अकेला नहीं है, 25 करोड़ और अल्लाह की रजा उसके साथ है। आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबकी यहाँ तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जेल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें उनकी सेहत के हवाले से आई हैं
اور ان خبروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم سب غمگین بھی ہیں اور غصے کے عالم میں بھی ہیں. جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. بطور انسان، بطور قیدی، بطور سابق وزیر اعظم ان کے حقوق ہیں. پاکستانی قوم کے دل ان کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہیں. ان کی آنکھ کا عرضہ تو تھا ہی، اب دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن ان اطلاعات کی تصدیق اسی وقت ہوگی جب خان صاحب کے ذاتی معالجین، ان کی بہنیں خان صاحب سے ملیں، بشرا بی بی سے ملیں اور کیا صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں. اس سے اہم اس وقت کوئی معاملہ نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ ہے، ہم سیاست ضرور کریں گے. سیاست ایک عبادت ہے جو ہم کرتے رہیں گے. ہم پاکستانی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. لیکن آج موقع ہے کہ ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خان صاحب کی صحت، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور تگ و دو کریں. اسی لیے آج پارلیمنٹیرینز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں موجود ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور وکلاء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. ILF کے وکلاء اور خان صاحب سے جمہوریت سے وفا رکھنے والے وکلاء یہاں موجود ہیں. ابھی کچھ لمحے قبل میں اور ہمارے دیگر احباب علی محمد خان صاحب MNA ہم مل کر آئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو، جناب لغاری صاحب کو، اور وہاں ہم نے یہ پوری صورتحال، قوم کا غم و غصہ ان کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد ان سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مانگ کی کہ یہ حق ہے خان صاحب کا، ان کی بہنوں کا، ان کے وکلاء کا کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو فی الفور سنا جائے، تاکہ کوئی مناسب آرڈر ہو جس سے خان صاحب تک رسائی ممکن ہو، ان کے معالجین کی، بہنوں کی، وکلاء کی. تو ہماری بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، ہمیں ایشورنس دی ہے، قوم کو ایشورنس دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، جن میں ڈاکٹر عزبہ کی پٹیشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے، میری بھی ایک پٹیشن ہے، یہ تمام مقدمات اگلے ہفتے لگا دیے جائیں گے اور اس حوالے سے کاز لسٹ جو ہے وہ پرسوں جاری ہو جائے گی. تو یہ انتہائی خوشائند بات ہے. مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی، پوری بات ہوگی اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے. یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے. یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں، تو ہم عدالت کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھیں گے. خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. 9 ماہ سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے معالجین کی ملاقات ان سے 1.5 سال سے نہیں ہوئی. یاد رہے ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے، ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جو ایک جواز یہ بناتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ لغو ہے. سیاسی گفتگو کوئی گفتگو ممنوع نہیں ہے. وہ حق ہے ہر ایک کا کہ سیاست کی بات کرے. خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو. خان صاحب تک رسائی ان کے ڈاکٹرز کو، ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو، ان کے رفقا کو دو، تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ خان صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے. تو آج ہم نے یہ بات کی ہے رجسٹرار صاحب سے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عدالت کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھیں گے. اپنی جو استدعا ہے، اپنی جو مانگ ہے، قوم کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت کے سامنے ہم لڑیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ہر وہ قدم اٹھائے گی، ہر وہ حکم دے گی جو اس کے دائرہ اختیار میں یقیناً ہے. ماضی میں ہمیں اسی عدالت سے خان صاحب کے حوالے سے ریلیف مل چکی ہے. ایک دفعہ سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا جس سے ان کی آنکھ کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آئی اور ہمیں معلوم ہوا کہ خان صاحب سے کیا سلوک ہو رہا ہے جیل میں. اب ہم جاننا چاہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور پوری صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے. سہیل آفریدی صاحب ایک قدم آگے آ جائیں. سر آگے آ جائیں. ایک قدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو تمام صورتحال بتا دی. جیسا کہ ہم نے کل بھی واضح کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے.
اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے. اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو پتا تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں، ان کو پتا تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں، اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا. ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی، صحافی برادری کہہ رہی ہے، باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو، نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو. کیونکہ آج ہماری باری ہے، کل کو پھر ان کی باری آنی ہے. عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے تو کرپشن کی ہے، باہر فلیٹس خریدے ہیں، جزیرے خریدے ہیں، قوم اور ملک کا پیسہ لوٹا ہے. جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں ججز کو بھی کہتا ہوں، آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے. انہوں نے انٹرویو چلایا. جب ایک نے سٹینڈ لیا، 2 اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر. اسی طرح اگر ایک جج سٹینڈ لے گا تو باقی ججز کو بھی جو ہے موقع ملے گا سٹینڈ لینے کا. تو ججز اپنی گریبان میں سوچے کہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اگر آپ بھی انصاف نہیں کریں گے، آپ ہی ہمارا مقدمہ نہیں سنیں گے، آپ ہی جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، آپ وہ کام نہیں کریں گے تو قوم کس طرف جائے گی؟